شیر مردان زاہدان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. مولانا زاہدان کے جوانوں نے کمال کر دیا. ایک دن میں 200 آدمی شہید ہو گئے. کتنے؟ 200. بلکہ 270 تک کی عدد ہے. 50 کے حساب کو تو خود حکومت رافضی خود بھی مانتا ہے کہ 50 آدمیوں کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دی. انہوں نے بچہ وفادار بنو, قربانی دینے والا بنو, موت جب آئے گی تو آئے گی, چاہے بخاری پڑھ رہے ہوں یا بیوی کو نوالے منہ میں دے رہے ہوں, جب آئے گی تو آئے گی. اللہ کی قسم مجھے تو ذرہ برابر اس بات میں شک و شبہ نہیں. کڑے ہو گئے, سینہ سفر ہو گئے نوجوان. 200 سے زیادہ جوانوں نے ایک ہی 20 منٹ کے اندر, کتنے منٹ میں؟ آپ دیکھو منٹیں 20 ہیں اور شہادتیں کتنی ہیں؟ 200 سے زیادہ. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے مولانا؟ یہ ایثار ہے, یہ زندہ شہید ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور بھی وہ کہاں تھے مولانا؟ مسجد میں نماز کے حالت میں تھے, جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہوئے تھے مولانا. کچھ لوگ سجدے میں تھے, ان کو تیر لگا. کچھ لوگ قیام میں تھے. عورتیں 8-10 عورتیں, چونکہ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے, ان کی جگہ پہ بھی 8-10 عورتیں شہید ہو گئیں. اللہ لعنت کرے خامنائی حکومت پر, بولو اللہ خامنائی پر لعنت کرے, بولو اللہ خامنائی کا بیٹا اس پر اللہ لعنت کرے, بولو آمین. اللہ پاسداران بسیجیوں پر, خامنائی کے مزدوروں, نوکروں پر, سپاہ پر کروڑوں لعنتیں اللہ نازل کرے. کروڑوں لعنتیں اللہ, کروڑوں لعنتیں اللہ ان پر, سپاہ پاسداران پر کروڑوں لعنتیں اللہ. خمینی کی قبر اور خامنائی کی جسد پر اللہ لعنت کرے. دوستو عزیزو, یہ ملت غیور با شہامت, با دین, با ایمان, با قرآن, با اسلام, علماء کا وفادار, انہوں نے 20 منٹ میں 200 سے زیادہ مولانا شہید پیش کیا. لیکن خمینی کے گندے انڈوں کو مار مار کے بگا دیا. خمینی کی گندے انڈوں کو, یعنی پاسدار اور بسیجیوں کو مار مار کے بگا دیا. ان کو مولانا عبدالحمید شیخ الاسلام مدظلہ العالی تک پہنچنے نہیں دیا. یہ ہوتا ہے غیرت مولانا. اب مولانا یہاں پہ ابراہیم تیمی کا غیرت ملاحظہ کیجئے گا. کہتے ہیں کہ حجاج ابراہیم نخعی کی گرفتار کرنے کا اس نے آرڈر جاری کیا تھا. کس کا؟ ابراہیم نخعی, امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. لیکن مامور آئے, پولیس آیا, انٹیلیجنس آیا کس کے پاس؟ ابراہیم تیمی کے پاس. کہا کہ انت ابراہیم. اس نے کیا جواب دیا؟ نعم انت مطلوب, ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. ہاتھ بڑھایا, کہا میں یہ. حالانکہ ابراہیم تیمی کو معلوم تھا کہ یہ مجھے پکڑنے نہیں آئے. کس کو پکڑنے آئے؟ ابراہیم نخعی کو. لیکن یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو ابراہیم نخعی نہیں ہوں, وہ تو وہاں پڑھا رہا ہے. یہ نہیں کہا. کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کو پکڑنے نہیں آئے تھے, آپ کیوں دفاع نہیں کیا اپنے بچانے کے لیے؟ کہا میں غیرت مند شاگرد ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا, اور میری غیرت نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں کسی دوسرے مسلمان کو پکڑنے کے لیے یہ کہہ دوں کہ میں ابراہیم تیمی ہوں, میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں. میرے غیرت ایمانی نے مجھے یہ
کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں ابراہیمی تیمی ہوں، ابراہیمی نخعی نہیں ہوں، تو وہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے تھے؟ ابراہیم نخعی کو پکڑنے۔ میرے غیرت نے یہ بزدلی، یہ نامردی، کیا مرد تھے، کیا دلیر شجاع تھے۔ مولانا اس کو پکڑ کے لے گئے۔ مولانا وہاں پہ ایک بدنام زمانہ قید خانہ تھا، مولانا ان کو لے جا کے ایک جگہ ہے واسط، کیا مولانا؟ واسط کے بدنام قید خانے میں، یہ حجاج بن یوسف کا خطرناک قید خانہ تھا۔ جس طرح آج کل کے خطرناک قید خانوں میں کون ہے؟ گوانتانامو، کیا؟ گوانتانامو ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جی وہ جو وہاں پر ہے نا سبی میں، کیا نام ہے جی؟ ہاں نہیں، اڈیالہ تو آپ کے علاقے میں ہے، کوٹ لکھپت جیل، اور سبی میں ایک ہے جی۔ کیا میں دعا کروں کہ تم میں سے کوئی سبی میں جیل ہو جاؤ تب سمجھو گے؟ ارے بدھو ہو مولانا، وہ واسط میں یہ قید خانہ خطرناک۔ مولانا کوئی چھت ہی نہیں تھا، نہ سردیوں کے لیے سردی کا دفاع، نہ گرمیوں میں گرمی سے بچنے کا دفاع، کچھ بغیر چھت کے تھا۔ دو دو بندے کو ایک زنجیر کے ساتھ باندھ کے پھر زنجیر کو زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا۔ ابراہیم تیمی کو جب لے گئے، 3-4 دن گزرنے کے بعد ابراہیم تیمی کا شکل بالکل بدل گیا، کیونکہ سخت گرمی تھا، دھوپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پینے کا اس صورت میں انتظام نہیں تھا۔ مولانا ابراہیم تیمی وہاں جیل میں شہید ہو گیا۔ جیل میں والدہ ملنے گئے ابراہیم تیمی کا، والدہ نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کو نہیں پہچان سکا، اتنا حلیہ بدل گیا تھا قید با مشقت میں، حالانکہ یہ تو بالکل بے گناہ تھا۔ وہ پکڑنے ابراہیم نخعی بھی بے گناہ تھے، ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ حق بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ جس طرح خامنائی رافضی کی ایران کی حکومت میں جو عالم حق بات کہہ دیتا ہے، یہ منحوس رافضی خامنائی علیہ ما علیہ اللہ، اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے سپاہوں پاسدارانوں، اس کے جیرخارانوں، اس کے حقوق بگیر نوکروں کو سب کو برباد کر دے، حبت کر دے، ناکارہ کر دے۔ مولانا وہاں بھی کوئی عالم جب بات کرتا ہے تو اس کو، ہمارا مولانا عبدالعزیز، آپ کے استاد مولانا عبدالعزیز کا گناہ کیا تھا مجھے بتاؤ؟ کیسا شریف جوان عالم تھا، حق بولتا تھا، حق کہتا تھا، ہر جگہ ان کو چیلنج کرتا تھا۔ وہاں پہ جس قاضی نے ایک بے گناہ مولوی کو 10 سال قید سنایا، مولوی عبدالعزیز نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ کی کروڑوں لعنت اس ظالم قاضی پر برسے۔ وہاں کوئی اس قسم کا جملہ کہنے کا جرات نہیں کرتا۔ ان سب باتوں کو انہوں نے دل رکھا اور مولانا کے گاڑی کو کسی گاڑی سے زبردستی ٹکرا دیا، اور مولانا کو اللہ نے جام شہادت عطا کی۔ ابھی دیکھا مسجد مکی میں آپ دیکھ رہے ہو، مسجد مکی ہمارا سرخ لکیر ہے، مولانا عبدالحمید مدظل العالی شیخ الاسلام، یہ ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ اہل سنت والجماعت ایران میں مولانا عبدالحمید ان کے لیے سرخ لکیر ہے۔ کیا ہے مولانا؟ اس سرخ لکیر سے آگے بڑھنے کو کوئی اہل سنت کا غیرت برداشت نہیں کر سکتا۔ 200 جوانوں نے شہادت دی، 200 جوانوں نے، وہ بھی 20 منٹ کے اندر، اور اب بھی دے رہے ہیں، کل بھی شہادت دی لوگوں نے، دن بدن شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی تو اللہ نے اس خامنائی اور اس کے مولانا خامنائی و آل خامنائی، جس طرح فرعون آل کو اللہ نے غرق کیا، خامنائی اور آل خامنائی کو بھی اللہ غرق کرے گا۔ ان وقت دیر نیست، ان وقت دور ہم نیست تو دیر ہم نیست۔
اللہ رب العزت به حساب ایشون میرسند، خدا به حساب ایشون میرسند. مرگ بر خامنه ای. بولو مرگ بر، لفظ بولو خامنه ای. مرگ بر سپاه، مرگ بر بسیج. الموت للخامنه ای، الموت للسپاه، الموت للبسیج. جیرخوار، مزدور، خائن. دوستو عزیزو یہ ہوتا ہے. وہاں شہادت تو دی کس نے؟ ابراہیم تیمی نے، لیکن ابراہیم نخعی کا نام تک بھی ذکر نہیں کیا. مولانا یہی ابراہیم تیمی ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں مولانا؟ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکونا. بس اس کو پھر تشریح. مولانا بھی ٹائم ختم ہو.